بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یوسف خان ہوں. آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ کے لیے ہم نے جو مہمان کو دعوت دی ہے نہ وہ فیمیل ہے نہ میل ہے بلکہ آپ شی میل ہیں. جی ہاں, آج میں نے سوچا اس ٹاپک کے لیے میں نے ایک ایسی شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے جس کے بارے میں اتنا زیادہ لوگ نہیں جانتے. ان کے کتنے پرابلمس ہیں, ان کو کتنا مسائل ہے. پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں ان کی حالت بہت ہی جو پسی ہوئی طبقہ ہے ان میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے. یورپ, کینیڈا, امریکہ وغیرہ میں ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز ہے, لیکن بدقسمتی ہے یہاں پہ ان کو اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ہم چلتے ہیں ان کی طرف. ہم پہلا ان سے سوال پوچھیں گے. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. وعلیکم السلام. اچھا, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اپنی بابول کا گھر کیوں چھوڑتے ہیں؟ مطلب آپ لوگ, یہ تو میں نے یہ سنا ہے کہ یہ یا تو ایک عمر جب آتا ہے تو یہ خود چھوڑتے ہیں, نہیں تو ان کے گرو گھر سے آ کے لے کے جاتے ہیں. اپنے بابول پہ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ ہمارے گرو تو گھر سے نہیں لے کر جاتے, لیکن دراصل بات اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں تنگ کرتے, وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. پھر ظاہری بات, اپنے گھر سے باہر تو نکلنا ہے نا. اگر عزت نہیں ملے گی ایک جگہ پہ تو انسان باہر تو جائے گا نا. وہاں پہ تو نہیں رہے گا, روز مار پیٹ تو نہیں کھائے گا. ایک دن تک کے گھر سے باہر نکل جائے گا, کب تک برداشت کرے گا؟ رشتہ دار, بہن بھائی, ماں باپ تو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا جی, تو گھر میں تو اور بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا, جو جیسے معذور لوگ, جو بول نہیں سکتا, جو چل نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا. ایون دین کچھ لوگوں کے لیے واش روم وغیرہ بھی ماں باپ کو کرنے پڑتے ہیں. وہ ساری زندگی گھروں میں ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے, گھر کے کام بھی کر سکتے ہیں, صفائی وغیرہ یا کپڑا بھی دھو سکتے ہیں. پھر بھی آپ لوگوں کو وہاں پہ عزت کیوں نہیں ملتی ہے؟ پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں یار کہ یہ دیکھو, یہ تمہارے گھر میں خسرہ پیدا ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے تو ہمارے گھر میں رہتے ہو. تو اگر ایک ماں باپ بھی یہی لفظ کہنا شروع ہو جائے تو پھر انسان نے گھر سے نکلنا اور کیا کرے گا. اچھا, تو آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ کتنا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے میٹرک کیا تھا, اور وہ بھی بہت مشکل سے کیا تھا. ہم رات کو میلے پہ جاتے تھے اور صبح اسکول جاتے تھے. پتہ نہیں کیا یار, قدرتی بات ہے, ہمارا بس دل ہی اس سائڈ پہ جاتا ہے. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, کسی کا دل نہیں چاہتا ہم ذلیل ہوں, خوار ہوں, لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سنیں, اپنا گھر بار چھوڑیں. کس کا دل کرتا ہے؟ اچھا, تو مجھے سچ بتانا, آپ نے اپنا گھر خود چھوڑا یا اپنی ماں باپ وغیرہ نے آپ کو گھر سے نکال دیا؟ اپنا گھر انسان خود تو نہیں چھوڑ سکتا, کیسے چھوڑے گا؟ ہم نے 5-7 سال بہت برداشت کیا, پھر ہم سے برداشت کی انتہا ہو گئی. ہم نے کسی کے پاس جا کر بولا ہمیں پلیز رکھ لو اپنے پاس, ہم ادھر ان کے پاس نہیں رہ سکتے. ناظرین سن کر پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے, لیکن مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے ان کی کہانی. اب شروع میں, اب دیکھو ابھی تھوڑا 8 سے 10 منٹ ہم نے اور ان سے بات کرنی ہے, لیکن ابھی سے میرا دل بہت ہی ڈوب گیا, میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ آپ کی تعلیم آپ کی میٹرک ہے, تو ابھی جو قانون میں حکومت پاکستان نے تبدیلی کی ہے, جو ٹرانسجینڈر جو امینڈمنٹ جسے کہا گیا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو خواجہ سرا جو کمیونٹی ان کے لیے بہت فائدے ہوں گے. یہ جو حکومتی جو وزراء ہے وہ یہ بار بار یہ اعلان کرتے میں نے سنا, لیکن آپ کے جو گرو چینل پہ آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہمیں نقصان ہوا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ, فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ بس جن کے پاس ہے ان کو تو نقصان, جن کے پاس نہیں ان کو تو بس فائدہ ہی ہوگا. وہ تو کہیں گے شاید ہماری زندگی سدھر جائے. جن کے پاس ہے ان کو کیا ٹینشن ہے کسی کے فائدے سے یا نقصان سے, ان کو تو اپنے پیٹ سے ہے نا. اچھا, تو آپ کیا چاہتے ہیں مطلب حکومت سے کوئی؟ اچھا, آپ کی شناختی کارڈ وغیرہ بنی ہوئی ہے؟ شناختی کارڈ کیا آپ کی گرو یا کسی بھی آپ کی کمیٹی کسی کی بنی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہے یا؟ ہاں, بہت کی بنی ہوئی ہیں, بہت کے بنے ہوئے, لیکن وہ جب بنوانے جاتے کہتے نا ہم شی میل, تو بہت پرابلم آتی ہے نا. وہ نہیں بناتے جلدی, کہتے سائڈ پہ ہو جائے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں ہے. کئی بہت پتہ لیتے ہیں پھر بناتے ہیں, ورنہ نہیں بناتے. اپنے یہ ٹیسٹ کرواؤ, یہ کرو, وہ کرواؤ. تو انسان ایک ہمارے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, ساری دنیا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. مردوں میں پتہ نہیں کتنے فالٹ ہو سکتے ہیں, ان کے ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتے؟ جی بالکل. یہاں پہ بھی دیکھیں ناظرین, حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ فیسلٹی تو دیا تھا کہ شناختی کارڈ بنوا لیں, لیکن ابھی ان کا کہنا ہے بند تو جاتا ہے لیکن بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بہت اس کے لیے میں حکام بالا سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے الگ کاؤنٹر ہونا چاہیے, ان کا اپنا نمائندہ وہاں پہ ہو تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو. اچھا, یہ بتائیں کہ اگر
شناختی کارڈ آپ کا بن جاتا ہے تو آپ کو کیا ووٹ ڈالنے کا حکومت پاکستان میں جو الیکشن ابھی انشاءاللہ ہونے والا ہے وزیر اعظم کے لیے صدر کے لیے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں ڈالیں گے یار, ہم بھی پاکستان کے حصہ ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم سب کے ساتھ مل جل کر چلیں. اچھا ابھی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ پچھلے کسی نے ووٹ ڈالے ہیں؟ آپ کو ڈالنے کا حق ہے آپ کو؟ اللہ بہتر جانتا ہے, آج تک نہیں ووٹ دیا کسی کو. اچھا ان کو پتہ نہیں. اچھا تو ابھی آپ کا شناختی کارڈ بن گئے تو آپ کے پاس تو راستے کھل گئے ہوں گے. بہت سارے کمپنیز جو شناختی کارڈ کے بغیر لوگوں کو ہائر نہیں کرتی. مثلاً آپ لوگ آرام سے کھانا بنا سکتے ہیں کسی کمپنی کے لیے یا ریسٹورنٹ کے لیے, یا اور بھی بہت سارے اچھے کام کر سکتے ہیں جو آپ لوگ بیچارے, میں دیکھتا ہوں کہ سڑکوں پہ گلی محلوں میں یا زیادہ سے زیادہ شادی کی جو تقریبات میں نظر آتے ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ کوئی کام کریں جس کی وجہ سے آپ کو عزت دار آپ کو نوکری ملے, یا مطلب اس کی ظاہری بات ہمیں عزت دار نوکری ملے تو کس کا دل کرتا ہے ایسے ذلیل و خوار روڈوں پر ہونے کی, کسی کے گھر جانے کی. لیکن پہلا دور بہت اچھا تھا نا, بادشاہی مغل سلطنت میں بہت عزت ملا کرتی تھی خواجہ سروں کو. وہ عام انسان کو نہیں عزت ملتی, ان کو ملتی تھی, ان کو بہت پردے میں رکھا جاتا تھا. اچھا تو آپ کی ذرائع آمدن اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ آپ یا تو شادی تقریبات میں آپ ناچتے ہیں یا ڈانس کریں یا پھر محلوں میں لوگوں سے پیسہ مانگیں؟ اس کے علاوہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے. کوئی آپ میں سے کوئی ہے جو نوکری بھی کرتا ہو سرکاری محکموں میں؟ ہاں ہمارا ایک خواجہ سر ہے, بلکہ 3-4 ہیں سہیلیاں ہماری. وہ نا یہ کیا NGO میں کام کرتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی بیماریاں ایڈز وغیرہ اور بھی بیماریاں کئی ہوتی چیک کرتے ہیں, ان کو فری میڈیسن دیتے ہیں. ان کو اللہ پاک نے نوکری دی ہے تو وہ کر رہے ہیں نا کسی کے لیے. اچھا تو ایک الگ قسم کا میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں, آپ کی میرا خیال ایج نہیں ابھی تو جوان ہیں, جو خواجہ سرا فوت ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہاں جائیں گے, ان کے گرو ان کو دفناتے ہیں. مطلب باقاعدہ دفناتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں دفناتے, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان کا حصہ ہیں, ان کو کیوں نہیں دفنایا جائے گا؟ ضروری یہ تو نہیں کہ وہ سارے پاکستان کو بتائیں, ویڈیو بنائیں کہ ہمارا خواجہ سرا فوت ہو گیا ہے. وہ جن کو دکھ ہوتا ہے ان کو دکھ ہوتا ہے, دوسرے کو کیا ہے. نہیں اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے نا, اچھا کسی بھی قبرستان کے اوپر جب ہم اس کی پلیٹس پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہیں پہ بھی یہ چیز مینشن نہیں ہوتا, یا کہیں پہ بھی یہاں پہ آج ایک اس طرح کا مطلب فوت ہو گیا یہ اعلان بھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ہی کمیونٹی ان کو سارا کچھ انتظام خود کر دیتے ہیں. وہ دراصل یہ ہوتا ہے نا کہ جن کا خاندان ہوتا ہے, اگر ان کا خاندان اس سے ایکٹ نہیں کرتا, ان کا کوئی تو فیملی ممبر بہن بھائی کوئی تو ساتھ ملا ہوتا ہے, کوئی تو عزت کرتا ہے نا, وہ سائڈ سے کہتا ہے ادھر ہمارے قبرستان میں دفنا دو. جو اس کا ماں باپ نے نام رکھا ہوتا ہے وہ اسی نام پہ اس کی تختی لگاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. لیکن کوئی تو بہن بھائی میں مسلمانی یا اللہ پاک نے دل پایا جاتا ہے نا, وہ عزت کرتا ہے چاہے چوری چھپے کرے. جی اچھا تو آپ کا کوئی مطالبہ ہے جو اس وقت آپ جو یہاں پہ اسلام آباد میں جو بھی مطلب حکام بالا ہیں ان سے آپ کو کوئی درینہ مطالبہ ہے جو صرف ایک ہو اور مطلب وہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ مسئلہ ہو, یہ مطلب حکومت آپ چاہے یہ مسئلہ حل ہو جائیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میری بات سنے مانگتا ہے تو اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے. نوکری تو ہے نہیں, ہر انسان برا سمجھتا ہے, تانے دیتا ہے, بس ٹارچر کرتے ہیں. کس کا دل کرتا ہمارے ساتھ یہ ہو؟ تو اگر باہر نکلے پولیس بھی پکڑ لے تو پھر ان کا کیا جینا ہے. اچھا دیکھیے آپ نے ان کے انٹرویوز آپ نے دیکھا, یہ بہت ہی دکھی ہیں اور ان کے حالات جو ہے بہت ہی اتنا اچھا نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو آپ کو پسند آیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.